بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته رواه امام المحدثین ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ ابن بردسبہ الجعفی البخاری وابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النسابوری فی صحیحیہم اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ یہ روایت جو ہے امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی بھی سب سے پہلی روایت ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو سب سے پہلے شروع میں لایا ہے، اور اس پر مفصل گفتگو محدثین فرماتے ہیں کہ شروع میں لانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی ہر عمل کے شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی نیت کی تجدید کر لے، اپنی نیت کی تصحیح کر لے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یہاں آگے وہ حدیث بھی آئے گی، تو فرمایا اللہ پاک تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ پاک تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ تو اس وجہ سے اس روایت کو سب سے پہلے لایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے ابو حفص سے روایت ہے۔ ابو حفص سے مراد یہ ہے کہ حفصے کے ابا، حفصہ یہ امہات المؤمنین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، تو انہی کے اوپر ان کا نام رکھا گیا۔ یہ کنیت رکھنا یہ صحابہ کی مستقل سنت تھی، مستقل سنت تھی۔ ابو حفص یہ جو کنیت رکھی گئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو حفص کے نام سے پکارا، اور وہ خود خوش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے میرے یہ کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا ہے۔ اور دوسرے صحابہ کا بھی نام رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا بھی کوئی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا ابو یحییٰ، ابو یحییٰ۔ تو گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اس طرح کی کنیت رکھنے کی عادت تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ شریعت میں یہ پسندیدہ ایک عمل ہے۔ تو فرمایا کہ ابو حفص سے روایت ہے جن کا نام عمر بن الخطاب ہے، اور پھر آگے پورا ان کا سلسلہ نسب بیان کیا ہے۔ یہ کعب جو ان کے دادوں میں آتا ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ان کا نسب ملتا ہے۔ پھر آگے لؤی بن غالب القرشی العدوی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ آگے کا خاندان ہے۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ وانما، اور بات یہ ہے لکل امرئ ما نوی، کہ ہر مرد کے لیے، ہر آدمی کے لیے ما نوی، جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، فہجرته الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ دنیا اس کو مل جائے۔ ومن کانت، اور جو جس کی ہو ہجرت، اس کی ہجرت لدنیا، دنیا کی وجہ سے، دنیا کی خاطر، یصیبها، کہ اس کو دنیا ملے، او امرأۃ ینکحها، یا ایک عورت کے لیے کہ اس سے شادی کرے، فہجرته الی ما ہاجر، ہجرت اسی کی خاطر ہے جس کے لیے مکہ مکرمہ آدمی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں ایک عورت کو پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں آتا ہوں پھر آپ سے نکاح کروں گا، تو گویا یہ ان کا ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس پہ اجر، اور اس روایت کی صحت پر متفق ہے۔
تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس تب بھی تو وہ اپنی صحیح کتاب میں لائے ہیں۔ تو گویا ہجرت کے لیے اگر نیت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے تو باقی بھی جتنے اعمال ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، احکام ہیں، ان کو بھی جب آدمی پورا کرتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی بندگی کرتا ہے، قدم قدم پر اس کو نیت کو درست کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کر لے، اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا باب اخلاص کو بیان کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ رواہ امامہ المحدثین، اس حدیث کو روایت کیا ہے محدثین کے دونوں اماموں نے۔ امامات تثنیہ کا صیغہ ہے، امامہ المحدثین، محدثین کے جو امام ہیں دونوں، ان دونوں نے ذکر کیا ہے، اس کو روایت کیا ہے۔ کون کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی شخصیت ابو عبداللہ ہے، محمد جن کا نام ہے، اسماعیل ان کے والد کا نام ہے، ابراہیم ان کے دادے کا نام ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے ابن المغیرہ ابن بردسبہ جعفی کی نسبت ہے ان کی، اور بخارا کے رہنے والے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لایا ہے۔ وہ ابو الحسین، حسین بھی نے بھی لایا ہے، مسلم جن کا نام ہے مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النسابوری، وہ بھی اپنی کتاب میں اس کو لایا ہے۔ کہاں لائے یہ دونوں؟ فی صحیحیہما، اپنے دونوں صحیحوں میں۔ صحیحین یہ تثنیہ، فی صحیحیہما اپنی صحیح کتابوں میں، یہ صحیحین تھا اور اضافت کی وجہ سے کر دیا گیا، تو فی صحیحیہما اللذین، وہ صحیح کتابیں، وہ دونوں صحیح کتابیں، ہما اصح الکتب، سے سب سے صحیح ہے۔ جو مصنف شدہ کتابیں ہیں جن کو لکھا گیا ہے، لوگوں نے لکھا ہے، ایک تو اللہ کا کلام ہے، اس سے تو کوئی کتاب صحیح نہیں ہے، اللہ کا کلام تو علی الاطلاق صحیح ترین کتاب ہے اور اس کا تو کوئی مثل نہیں، لیکن اللہ کے کلام کے بعد اصح الکتب المصنفہ بعد کتاب اللہ، مصنفہ اس لیے کہ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ پاک کا کلام، وہ تصنیف کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، تو وہ مصنف نہیں ہے۔ تو جتنی بھی مصنفہ کتب ہے، اس کے علاوہ کی فقہ کی ہے، احادیث کی ہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی اور کتابیں ہیں، ان میں سب سے صحیح ترین کتابیں یہ دو ہیں، اور اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے۔ دوسری روایت ہے عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبہ فإذا كانوا ببیداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق علیہ وهذا لفظ البخاری۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، ام عبداللہ جن کی کنیت ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ یہ ان کا نام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، ساری ایمان والوں کی ماں ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت عطا فرمائی تھی، ان کو کنیت ملی تھی ام عبداللہ کی، اور اسی کنیت سے وہ مشہور بھی ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ عبداللہ کون ہے کہ جن کی وجہ سے ان کی یہ کنیت پڑ گئی؟ تو یہ وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تو نہیں تھی، دوسری والدہ سے تھی، وہ ان کا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، وہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ لگتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہے یہ ماں کے مرتبے پر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام عبداللہ پڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب ام عبداللہ رکھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، ان کا نام قیلہ ذکر کیا جاتا ہے، تو بہرحال وہ مشرکہ تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی وہ مؤمنہ تھی، موحدہ تھی اور صحابیہ تھی، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا، جنگ کے لیے جائے گا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ جب وہ زمین میں سے ایک صحرا میں ہو، بیدا کا معنی ہے صحرا، وادی، وہاں پر جب پہنچے، یخسف بأولہم و آخرہم، ان کو خسف کیا جائے گا، ان کے اول کو بھی اور ان کے آخر کو بھی، یعنی ان سب کو زمین میں دنسایا جائے گا۔ خسف کا معنی کہ ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، ان کے اولین اور ان کے آخرین سب کو، پورے لشکر کو جتنا بھی آ رہا ہوگا ان سب کو اللہ پاک زمین کے اندر دنسا دے گا۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یخسف باولہم و آخرہم، کیسے سب کو خسف کیا جائے گا، سب کو دنسایا جائے گا، اول اور آخر سب کو ملا کر، وفیہم اسواقہم، ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ان کے تابع ہیں۔ اسواق کا معنی یہ ہے کہ جو خود مختار نہیں ہوتے بندوں میں سے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے غلام ہیں، ان کی باندیاں ہیں، کہ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں جاتے کہیں، اب وہ کعبے کی چڑھائی کے لیے بھی اگر آ رہے ہیں تو یہ تو وہ ہوتے کہ جو ان کے تابع تھے اور یہ ان کے متبوع تھے، تو ان کو کیسے ہلاک کیا جائے گا۔ ومن لیس منہم، اور وہ لوگ بھی ہیں اس قافلے میں کہ جو ان میں سے نہیں ہیں، فرض کرے اپنی حاجت کی وجہ سے جا رہا ہے، کہیں جانا ہے اس کو، لیکن یہ ہے کہ راستے میں اس کو قافلہ ملا اور وہ قافلہ غلط نیت، غلط جذبے کے ساتھ جا رہا ہے، تو اب ان کے ساتھ اس کو کیوں ہلاک کیا جائے گا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سب کو، اولین و آخرین سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف باولہم و آخرہم، ان کے اول اور ان کے آخر سب کو ملا کر، یعنی سب کو زمین میں دنسایا جائے گا۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، لیکن دنیا میں چونکہ بری صحبت کا برا اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو وہ پھر سب پر عمومی طور پر آتا ہے، سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ ھذا لفظ البخاری، متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم دونوں کی، لیکن یہ جو لفظ ہم نے پڑھا یہ بخاری شریف کا لفظ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اچوں کی صحبت اختیار کریں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور برے آدمی کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ احادیث میں جتنا اخلاص کا بتایا گیا ہے کہ اپنے نیت کو صحیح کر کے آدمی رہیں، تاکہ اگر کہیں اس طرح کے حالات پیش بھی آ جائیں تب بھی اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہماری نیتوں کو بھی ٹھیک فرما لیں اور ان کی بھی درستگی فرما دے۔ اخلاص کی عظیم دولت سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔